حضرات، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو ایمان نصیب کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ وہ پیغمبر، وہ آخری نبی جن پر قرآن نازل ہوا، اللہ کا پاکیزہ کلام نازل ہوا۔ آپ غور فرمائیں کہ جتنی کتابیں آسمان سے اتری ہیں سب اللہ بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، یعنی اللہ کی باتیں ہیں، جس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها ولا اقول الف لام میم حرف، الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ فرمایا اے لوگو، اگر کوئی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکی عطا کرتے ہیں۔ آپ غور فرمائیں کہ رمضان میں ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، یعنی ایک حرف پر ہمیں 70 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر کوئی پڑھتا ہے الف لام میم تو عام دنوں میں 30 نیکیاں۔ اب بتلائیے کہ 70 کے حساب سے نیکیاں بڑھتی جائیں گی۔ اتنا عظیم کلام ہے جس کو بغیر وضو نہیں چھو سکتے، بغیر پاکی کے نہیں چھو سکتے، جس کلام پر ہزاروں نہیں کروڑوں ایمان لائے، یہاں تک کہ کفار مکہ جو ہر آن اس کوشش میں رہے یہ ثابت کرنے کے لیے کلام محمد کا ہے، اللہ کا نہیں ہے، لیکن مجبور ہو جاتے تھے، قرآن پاک سنتے تھے مجبور ہو جاتے تھے، یعنی اس طرح مبہوت ہوتے تھے کہ کلمہ پڑھے بغیر ان کو چین نہیں آتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے جب سورہ انا اعطیناک الکوثر یہ نازل ہوئی، اس وقت یہ نظام تھا کہ کعبۃ اللہ کے دروازے پر دیوار پر وہ سورت لکھ دی جاتی، لٹکا دیا جاتا، آویزاں کر دیا جاتا۔ تو انا اعطیناک الکوثر یہ سورت بھی نازل ہوئی، باب کعبہ پہ آویزاں کر دیا گیا۔ تو کفار مکہ سرداران مکہ آئے دیکھتے تھے اور مجبور ہوئے، سورت پڑھی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اور اخیر میں وہ تو عربی نہ تھے، لکھا کہ واللہ لیس ھذا من کلامی بشر، قسم خدا کی کسی بشر کسی انسان کا کلام ہو نہیں سکتا۔ یہ مجبور ہوئے، کیوں؟ نے کلام اللہ کا۔ اس لیے ہمیں قرآن پاک سے جتنی محبت کریں گے اللہ اتنی عزت دے گا، اور قرآن پاک پڑھانے والوں سے بھی محبت کریں گے اللہ عزت کو 2 گنا کر دے گا۔ آپ بتلائیے، حافظ قرآن پورا قرآن 30 پارہ اپنے سینوں میں محفوظ کر کے اپنے خون پسینے کو ایک کر کے آپ کو اللہ کا کلام سناتا ہے۔ آپ بتلائیے جو کلام اگر نازل ہوتا، آپ سواری پر ہیں، سواری بیٹھ جاتی، برداشت نہیں، بیٹھ جاتی سواری۔ اور اتنا ہی نہیں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے زانوں پہ سر رکھ کے آرام فرماتے تھے، فرما رہے تھے قرآن نازل وحی، جب وحی نازل ہوئی تو ایسا لگا کہ میرا پیر بدن سے الگ ہو جائے گا، اتنا بوجھ تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ پر جب وحی کے نزول کے آثار ظاہر ہوتے تھے، وہ کہتی ہیں فی الیوم الشدید البرد، یعنی سخت سردی کے موسم میں، یعنی میں آپ کو بتلاتا شدید کا لفظ ہے، البرد یعنی ایک سخت سردی، اتنی خطرناک سردی میں بھی آپ پر جب وحی نازل ہوتی تھی آپ کے پیشانی سے پسینے کے قطرے گرنے لگتے تھے، اتنا بوجھ ہوتا تھا، کیونکہ کلام اللہ کا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو حافظ قرآن دیا، اور جماعت سے تراویح پڑھنے کا اللہ نے ہم کو موقع دیا، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ اور
جہاں جہاں بھی ختم قرآن ہو رہا ہے اللہ سب کو قبول فرمائے۔ یہاں بھی عزیز مکرم سید تشہیر وقات جو ہمارے اخی مکرم حضرت مولانا سید خلیق الامین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو رحمۃ اللہ علیہ یا نور اللہ مرقدہ کہتے وقت کلیجہ تہل جاتا ہے، ان کے صاحبزادے ہیں۔ بہرحال دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کے صدقے میں ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے بچوں کو، ان کے گھر والوں کو، سب کو ترقیات سے نوازے، ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ خاص طور پہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے حفظ و امان کے لیے دعا کیجیے، اس ملک کے اندر بھی امن و امان کی حفاظت کے لیے دعا کریں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة من كل اثم والغنیمة من كل بر لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا دینا الا قضیتا ولا مریضا الا شفیتا ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی النبی الکریم اللہم انصر الاسلام والمسلمین واغزل الکفرة والمشرکین اللہم اہلک اعداءک وعداءنا وعداء الاسلام والمسلمین اللہم ربنا لا تسلط علینا بذنوبنا من لا يرحمنا ولا يخاف فينا اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ختم قرآن کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس مسجد میں تیرے دیوانے جمع ہیں مولا، اے اللہ تیرے در پہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں مولا، تیرے نبی کی محبت میں، تیرے کلام کی محبت میں یہ سب جمع ہے مولا۔ اے اللہ سب کی دل کی کیفیات کو تو جانتا ہے، سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کے گھر والوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کے، ہمارے گھر والوں کے، بیوی بچوں کے جان مال عزت آبرو ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا، لڑائی جھگڑے سے بچا، فتنے فساد سے بچا، آپس میں محبت پیدا فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کے اندر امن و امان عطا فرما، نفرت کو ختم فرما، محبت کو عام فرما۔ اے اللہ غزہ اور فلسطین کی حفاظت فرما، وہاں کے مسلمانوں کی مکمل حفاظت فرما، اسرائیل کو نیست نابود فرما۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں بسنے والے سب کی حفاظت فرما، بسنے والوں کی دلوں میں محبت پیدا فرما۔ اے اللہ ظالم حکومتوں کو نیست نابود فرما، ظالم حکومتوں کے تسلط کو جلد سے جلد ختم فرما، ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حافظ صاحب نے تراویح سنانے قبول فرما، ان کے گھر والوں کو قبول فرما، ان کے پورے خاندان کو قبول فرما، پورے گھر والوں کو صحت اور حیات عطا فرما۔ اے اللہ ان کے والد کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، قبر کو نور سے بھر دے مولا، نور سے منور فرما، جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ ان کے بچوں کو ترقیات سے نواز دے، ساری ضرورتوں کو پوری فرما دے۔ اے اللہ مکہ مدینہ بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما، تمام مدارس مساجد خانقاہ جماعت جمعیت سب کی حفاظت فرما۔ مرکز العلوم سونگڑا کی مکمل حفاظت فرما، مرکز العلوم سونگڑا کی مرکزیت کی مکمل حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، گناہوں سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو دیندار بنا دے۔ اے اللہ حرام لقمے سے بچا لے، حلال روزی مقدر فرما دے۔ اے اللہ حافظ قرآن عالم دین بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ حاضر ہیں ان کو، ان کے گھر والوں کو، تمام مسلمانوں کو، جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بے روزگار ان کو حلال روزی عطا فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ ہماری نمازوں کو قبول فرما، روزے کو قبول فرما، تلاوت کو قبول فرما، قرآن سننے سنانے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ سفر میں حضر میں
ہر جگہ حفاظت فرما، اے اللہ گناہوں سے بچا لے، اے اللہ گناہوں کی نفرت دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ ہم سب کو صحت اور حیات عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، اے اللہ ہمارا دکانی غیر مسلم بھائی ہے، مینڈھی اس کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہاسپٹل میں ہے، مولا کرم سے شفا عطا فرما، تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، جن لوگوں نے دعاؤں کہا ہے ان کے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں ہم سب کو، اے اللہ ہمارے گھر والوں کو صحت و حیات کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما، ساری جائز ضرورت کو پوری فرما، ہر گناہ سے حفاظت فرما، ہر حرام سے حفاظت فرما، حرام دیکھنے کھانے سننے سنانے سے حفاظت فرما، ہم سب کو قبول فرما، اے اللہ جتنے بچوں نے اعتکاف کیا مولا سب کو قبول فرما، سب کے گھر والوں کو قبول فرما، جائز مقاصد کو پوری فرما، مرکز العلوم کی ساری ضرورتوں کو مکمل فرما، داخلی خارجی فتن و شر سے حفاظت فرما، ہر طرح کی دشمنوں سے حفاظت فرما، ہم سب کی مکمل حفاظت فرما، اے اللہ اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔